بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنا ان فی الفسخ ابطال حق الغیر فلا یجوز، یعنی تھوڑا سا پیچھے کر کے شروع کرتا ہوں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عقد کو فسخ کرنے میں غیر کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی تشریح کل میں نے عرض کر دی تھی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے تو میں نے کل کہا تھا وقت بچا تو بتاؤں گا، کل تو ٹائم ختم ہونے والا تھا تو آج ابھی بتا دیتا ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل تو حدیث ہو اور ہم ان کی دلیل کے جواب میں دلیل عقلی لا رہے ہوں، بہت کمزور سی بات ہے نا۔ یعنی وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں حدیث المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، ہم نے کہا ہماری دلیل ان فی الفسخ ابطال حق الغیر، ہماری دلیل عقلی ہے، تمہارے پاس نقلی ہے، تو نقلی اور عقلی کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ نقلی دلیل مضبوط ہوتی ہے، عقلی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں نقلی دلیل لاتے، پھر برابر ہو جاتے، پھر ان کی حدیث کا جواب دیتے، اب صحیح بات بنتی۔ اسی لیے صاحب بنا نے لکھا ہے والعجب من المصنف ان الخصم، یعنی امام شافعی، مستدل بالحدیث الصحیح وهو يستدل بالدلیل العقلی، یہ عجیب بات ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی دلیل نقلی بیان کرنی چاہیے تھی، پھر ہدایہ والا نے دلیل نقلی بیان کی ہے، درس ہدایہ والے نے بیان کیے، بنائے والے نے بیان کیے۔ ایک دلیل اس کی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پھر آگے لکھا ہے انعقاد بیع کے بعد بیع اور مشتری، بائع اور مشتری دونوں مالک ہو گئے، لہذا دوسرے کی رضا کے بغیر اس کی چیز واپس لے لینا یہ بھی عقل بالباطل کی ایک صورت ہے، سمجھے؟ قرآن کہتا ہے نا کہ دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھو۔ جب ایجاب و قبول ہو گیا، اگلا آدمی میرے موبائل کا یا میری کتاب کا مالک ہو گیا، اب اس کی رضامند بیع تام ہو گئی، وہ مالک ہو گیا، اب اس کی رضامندی کے بغیر ہی میں موبائل واپس اٹھا لیتا ہوں، تو یہ تو دوسرے کا مال میں نے جب اس کی رضامندی کے بغیر کھایا تو عقل بالباطل ہے، غلط طریقے سے میں نے مال کھایا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو ہمارے پاس یہ والی دلیل عقلی ہے، دلیل نقلی ہے۔ اور بھی دلیلیں لکھی ہیں، انہوں نے ایک ہی لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد پورے کیا کرو، اور بیع عقد لازم ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر خیار مجلس ہو گئی تو پھر اس عقد کو ہم نے جو تام ہو گیا تھا پھر اس کا لحاظ نہیں رکھا، اس کو توڑ دیا۔ باقی امام شافعی کی دلیل جو تھی اس کا جواب حدیث محمول ہے خیار قبول پر۔ امام شافعی نے سے خیار رجوع مراد لیا تھا، ہم نے کہا خیار رجوع کی صورت میں عقل بالباطل بنتا ہے، چیز کا وہ مالک بن گیا، میں نے رجوع کر کے چیز واپس لے لی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے مراد خیار قبول ہے، خیار رجوع ہے ہی نہیں، یعنی جب تک وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک ان میں سے جس کو میں نے چیز بیچی ہے اس کو قبول کرنے کا اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک جدا نہ ہو تو اس کو قبول کرنے کا اختیار ہے۔ وفیہ اشارۃ الیہ، اور اس حدیث میں خیار قبول کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ اس حدیث میں المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا میں خیار سے مراد خیار قبول ہے، اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ وہ کیسے اشارہ ہے؟ فإنہما متبایعان حالۃ المباشرۃ لا بعدہا، کیونکہ وہ حالت المباشرہ عمل کرنے کی حالت میں، ارتکاب فعل کی حالت میں، جس وقت وہ کام کر رہے ہیں بیع کا تو اسی وقت ہی وہ متبایعان ہوں گے۔ جب وہ کام کر لیں گے بیع کا اس کے بعد تو وہ متبایعان ہی نہیں ہوئے۔ جو میں کہوں کہ خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، ہم دونوں خرید و فروخت کرنے والے تب تک ہیں جب تک ہم اس کو خرید و فروخت میں مشغول ہیں۔ میں نے ایجاب کر دیا اور اس نے ابھی قبول کرنا ہے تو ہم متبایعان ہیں۔ جب میں نے بیچ دیا اور اس نے خرید لیا، کہانی ختم ہوگی، اب ہم کہاں متبایعان ہیں، اب میں اس کا مالک ہوں وہ اس کا مالک ہے۔ ہاں وہ اب دوبارہ مجھے بیچنے لگے تو پھر ہم متبایعان بنیں گے، اس طرح تو پھر ساری دنیا کے لوگ متبایعان ہیں۔ اگر میں نے کبھی کسی سے کچھ خریدا تو ہوگا نا۔ تو متبایعان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیع کر رہے ہیں آپس میں، جب بیع ہو رہی ہوتی ہے اس وقت خیار قبول ہوتا ہے۔ لہذا لفظ متبایعان یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ متبایعان کا مطلب ہے کہ ابھی بیع چل رہی ہے، اور جب بیع چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس میں خیار قبول ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ بیع ہو جائے گی پھر یہ متبایعان ہی نہیں رہیں گے۔ او یحتملہ، ہم کہتے ہیں یا پھر یہ ہے، پہلے ہم نے کہا کہ حدیث محمول ہے خیار قبول پر،
یعنی اس حدیث کا مطلب ہی خیار قبول ہے۔ او یحتملو، چلو ہم یہ کہہ دیتے ہیں حدیث خیار قبول پر قطعاً جزماً پکے طریقے سے محمول ہے، یہ بات نہ صحیح، کم از کم خیار قبول کا احتمال تو رکھتی ہے۔ اگر وہ حدیث خیار رجوع کا احتمال رکھتی ہے تو خیار قبول کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ فیحمل علیہ، تو اس حدیث کو خیار قبول کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ یعنی حدیث خیار مجلس کی طرح خیار قبول کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خیار قبول اور وہ کہتے ہیں خیار مجلس، لہذا اس کو خیار قبول پر ہی معمول کیا جائے گا، کیونکہ خیار مجلس پر محمول کرنے کی صورت میں غیر کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے، اس لیے ہم اس کو خیار مجلس پر محمول نہیں کریں گے۔ آگے وَالتَّفَرُّقُ فِيهِ تَفَرُّقُ الْأَقْوَالِ، یہ جو کہا ہے کہ متباعیان کو اختیار ہوتا ہے جب تک جدا نہ ہو جائیں۔ امام شافعی نے فرمایا تھا 2 آدمی میں اور علی ہیں، ہمیں اختیار ہے جب تک ہم جدا نہ ہو جائیں، یعنی تفرق بالابدان نہ ہو جائے۔ جب ہم بدنن جدا ہو جائیں گے، وہ اٹھ کر چلا گیا، میں اٹھ کر چلا گیا، اب کوئی خیار نہیں ہے۔ یہ چونکہ امام شافعی خیار رجوع مراد لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب تک جدا نہیں ہوئے ان کے جسم تو رجوع کا اختیار حاصل ہے، جب جسم ہی جدا ہو گئے تو اب رجوع کا اختیار نہیں رہا۔ ہم نے مراد لیا خیار قبول، تو ہم کہتے ہیں خیار قبول حاصل ہے جب تک ان کو جدا نہ ہو، جب تک وہ جدا نہ ہوں۔ حالانکہ جب ایک دفعہ میں نے اس کو کہا میں نے تجھے کتاب بیچ دی، جس نے کہا میں نے کتاب قبول کر لی، تو وہ سودا تام ہو گیا، ایسے ہو گیا نا، اب سودا تام ہو گیا ہے۔ اب اگرچہ ہم وہاں بیٹھے بھی رہیں پھر بھی میں اس کو واپس نہیں لے سکتا اس چیز کو، جب اس نے دفعہ قبول کر لیا ہے۔ تو ادھر حدیث میں ہے کہ متباعیان کو اختیار ہوتا ہے جب تک جدا نہ ہوں، اور ہم نے اختیار سے مراد اختیار قبول لیا ہے، تو پھر مطلب یہ بنے گا متباعیان کو قبول کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک جدا نہ ہوں۔ ما لم یتفرقا کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ ہمارے ہاں ما لم یتفرقا سے مراد تفرق اقوال ہوگا، جب تک ان کا قول جدا نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اختیار ہوگا۔ جب قول جدا ہو گئے اب ان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ کیسے قول جدا ہوں گے؟ میں نے کہا یہ چیز میں نے آپ کو بیچی، اس نے کہا میں نے خریدی، بیت اور اشتری تو، یہ قول آپس میں جدا جدا ہے نا، بیت اور قول ہے، اشتری تو اور قول ہے۔ جب یہ تفرق کو اقوال ثابت ہو گیا اب ہمارا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ تفرق کے اقوال کے بعد اب اختیار نہیں رہا۔ جب میں نے بیعتو کہا اور اس نے اس سے قول مختلف کر کے آگے اشتریتو کہا تو اب ہمارا اختیار نہیں رہا، اب چیز بک گیا اور وہ اس کا مالک ہو گیا۔ تو ہمارا نزدیک تفرق سے مراد تفرق کے اقوال ہے، اور ان کے نزدیک تفرق سے مراد تفرق ابدان ہے۔ قال والاعواد المشار الیہ لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع، وہ اعواد، وہ عوض جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایک عوض ہوتا ہے بغیر اشارے کے، مثلا میں آپ کو 10 کلو گندم دوں گا تو 10 روپے کی، تو مجھے 10 روپے کی 10 کلو گندم تول کے دینی پڑے گی، یہ والی 10 کلو ہے۔ لیکن اگر آواد مشار الہ ہے، میں نے کہا یہ جو گندم پڑی ہے نا، یہ یعنی اس کی یہ آپ کو دوں گا، تو اشارہ کر دیا میں نے، اب ضرورت نہیں ہے اس کی مقدار پہچاننے کی بیع کے جواز کے لیے۔ میں نے کہا یہ والی گندم کی ڈھیری 10 روپے کی دوں گا، اب چاہے وہ جتنی ہی ہو، چاہے وہ 10 کلو ہو، چاہے 8 کلو، چاہے 12 کلو، اس میں اس کی مقدار معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، مقدار کا پہچاننا ضروری نہیں ہے۔ جب مشار الہ نہیں ہو تو پھر میں کہوں گا 10 روپے کی گندم دوں گا، اشارہ نہیں کیا تو مجھے مقدار بتانی پڑے گی، 10 روپے کی گندم 10 کلو دوں گا۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ الاواز عوض، عوض نیچے کیا لکھا ہے؟ سمنن کانا او مسمنن، یہ عوض سمن بھی ہو سکتی ہے، مبی بھی ہو سکتی ہے، یعنی دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں یہ گندم جو مبی ہے، اشارہ کر کے کہتا ہوں یہ گندم میرے پاس پڑی ہے، یہ گندم آپ کو میں 10 روپے کی دوں گا، تو یہ عوض مشار الہ ہے، یہ مبی ہے اس وقت، یہ عوض ہے نا، اس کے پیسوں کا عوض ہے، تو اس کی مقدار جاننے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرے پاس گندم ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کی یہ گندم میں آپ سے چاولوں کی اس ڈھیری کے بدلے میں خریدتا ہوں، اس نے مجھے چاولوں کی ڈھیری دکھلا دی، وہ سمن ہے چاولوں کی ڈھیری سب، تو وہ بھی مشار الہ ہے، تو پھر اس وقت بھی یہ مقدار پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کپڑے کا تھان لیا اور اس کے بدلے میں میں آپ کو اتنی گندم دوں گا، یہ سامنے پڑی ہوئی ہے، سمن میں اس نے
گندم دے دی تو بھی ٹھیک ہے۔ لِأَنَّ بِالْإِشَارَةِ کفایتاً فی التعریفی، کیونکہ اشارہ کے ذریعے سے تعریف میں کفایت ہو جاتی ہے، یعنی جس چیز کو آگے پہچانا جاتا ہے نا، اشارے سے اس کی پہچان میں کفایت ہے۔ یہ دیکھو، جو ہم کسی چیز کی مقدار کی معرفت کراتے ہیں وہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ اگلے کو صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے کہ کتنی چیز عوض میں جا رہی ہے۔ جب اس نے اشارہ کر دیا تو مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس کچھ چیز کی معرفت یعنی تعارف کرانے میں اتنا مجھے کافی ہے کہ مجھے گندم کی ڈھیری نظر آ رہی ہے۔ وجہالۃ الوصف فیہ لا تفضی الی المنازع، یہاں وصف سے مراد مقدار ہے، مقدار کی جہالت یا مفضی الی النزاع نہیں ہے، اس لیے کہ جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈھیری پڑیا یہ اتنے کی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ روزانہ منڈیوں میں ہوتا ہے، وہ لنگر ایک دیتے ہیں کیلے کا کہ جی یہ 300 کا، 400 کا، 500 کا، اسے پتہ تو نہیں ہوتا کتنے کیلے، لیکن اس دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ پورا لنگر 500 کا دے دوں تو ریٹ آج کل کیلے کا یہ چل رہا ہے تو میرا نکل جائے گی۔ ایسی آموں کی پیٹی ہو جس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی 8 کلو نکلتی ہے، کبھی 8.5 نکلتی ہے، کبھی 9 نکلتی ہے، وہ پیٹی بک رہی ہوتی ہے، لیکن اشارہ ہوتا ہے کہ یہ والی پیٹی یعنی پورا یہ ڈبہ جو آموں سے بھرا ہوا ہے اندر، تو یہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ یہ مقدار کی اگرچہ جہالت ہے، پتہ نہیں کہ لنگر میں کتنے کیلے ہوں گے، لیکن مفضی الی النزاع نہیں ہے، کل جھگڑا نہیں کرے گا یار یہ کیا نکلے کیلے۔ والاسمان المطلقۃ، اور وہ سمن جو مطلق ہو، الاسمان المطلقہ، اسمان نیچے لکھا عن الاشارہ، اشارے سے مطلق ہو، اشارہ بھی نہیں بیان کیا۔ مثلا یوں کہے میں نے درہم کے عوض یہ کتاب خریدی، سمن ہے لیکن مطلق چھوڑیے، کچھ نہیں بتایا اس نے کہ یہ درہم کتنے ہوں گے، یوں کہ میں نے بس درہم کے عوض یہ کتاب خریدی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ثمن مطلقہ عقد میں درست نہیں ہوتی کہ میں نے درہم کے بدلے میں یہ آپ سے کتاب خرید لی، کتنے درہم کے بدلے میں یا دراہم کے بدلے میں کتاب خرید لی، کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ الا ان تکون معروفۃ القدر وصفہ، یہ اس وقت درست ہوگا جب یہ درہم ان کی مقدار بھی معلوم ہو اور ان کا وصف بھی معلوم ہو۔ مقدار معلوم ہو کہ میں نے آپ سے کتاب خریدی ہے درہموں کے بدلے میں، بیع درست نہیں ہوئی، کل جھگڑا ہوگا کتنے درہموں کے بدلے میں، تو اس کی مقدار معلوم ہو کہ 10 درہم کے بدلے میں، پھر آگے اس کا وصف معلوم ہو۔ ہمارے ہاں تو چونکہ پیسے کا روپے کا مقدار ہوتی ہے، روپے کا وصف نہیں ہوتا، یعنی پرانا نوٹ ہو یا نیا نوٹ ہو قیمت اس کی برابر ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں مقدار ہے، ان کے زمانے میں وصف بھی ہوتا تھا۔ 10 درہم ہیں جو جید قسم کے ہوں، آگے اس کا وصف بیان کریں گے، 10 جید دراہم کے بدلے میں نے خریدی، یہ وصف ہو گیا جید ہونا، تو وصف بھی بتائے گا مقدار بھی بتائے گا۔ اچھا آگے، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَالتَّسَلُّمَ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ، کیونکہ تسلیم اور تسلم دونوں عقد کے ذریعے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے عقد کر لیا، تسلیم کا معنی دینا، تسلم کا معنی لینا، جیسے ہی میں نے عقد کر لیا تو اب دینا لینا واجب ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ سے درہموں کے بدلے میں خرید لی، اس نے نہ مقدار بیان کی نہ وصف بیان کیا۔ اگر ہم اس کو بیع تام کر دیتے ہیں تو بیع تام ہونے سے تسلیم و تسلم واجب ہو جائے گا، یعنی مجھے کتاب کو سپرد کرنا واجب ہوگا اور ادھر سے اسے اس کا درہم کا مجھے سپرد کرنا واجب ہوگا، لینا دینا واجب ہو جائے گا کہ میں کتاب دوں گا درہم لوں گا، وہ درہم دے گا اور کتاب لے گا، یہ واجب ہو جائے گا۔ جب یہ واجب ہو جائے گا، ادھر تو جہالت کھڑی ہے، ابھی درہموں میں درہم ہیں ہی کتنے پتہ ہی نہیں۔ هذه الجہالۃ مفضیۃ الی المنازعۃ، یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے۔ فیمتنع التسلیم والتسلم، و تسلیم و تسلم ممتنع ہو جائے گا۔ بیع کی وجہ سے تسلیم و تسلم واجب ہو جاتا ہے کہ ابھی چیز دو اور لو ادھر سے، لیکن جب میں نے مقدار بیان کی ہے اور آگے اس کا وصف وغیرہ بیان نہیں کیا تو جھگڑا ہو جائے گا نا، وہ مجھے کھوٹے کھوٹے ہلکے ہلکے درہم دے گا، میں کہوں گا اچھے دے، تو تسلیم و تسلم ہو ہی نہیں سکے گا۔ تو جب تسلیم و تسلم نہیں ہو سکے گا تو بیع ٹھیک نہیں ہوئی۔ وَكُلُّ جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ، کُلُّ جہالت موصوف ہے، هذه صفت اس کی صفت ہے، اس کی صفت ہے، موصوف صفت ہے۔ ایسی جہالت جس کی یہ صفت ہو، ایسی جہالت جس کی یہ صفت ہو، کون سی صفت؟ کہ وہ جہالت مفضی الی النزاع ہو۔ لنگر میں کتنے کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو جہالت ہے لیکن مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ ایسی جہالت جس کی یہ صفت ہو کہ وہ مفضی الی النزاع ہو، تمنع الجواز، وہ جواز سے باع سے مانع ہو جاتی ہے۔ ھذا هو الاصل، یہ قاعدہ کلی ہے۔
جو جہالت مفضی الی النزاع ہو، اس جہالت کی وجہ سے عقد ناجائز ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ پکا یاد رکھنا۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ، خیال ہے اس کو ٹھیک پڑھنا ہے، بِثَمَنٍ حَالٍ نہیں ہے، حَالٍ لام شد والی ہے، تو اس کا ترجمہ نقد سامان کے عوض بیع جائز ہے، وَمُؤَجَّلٍ اور ادھار سامان کے عوض بھی بیع جائز ہے، بشرطے کہ اذا کان الاجل معلوما، جب اجل معلوم ہو، مجھول نہ ہو۔ مدت، یہ چیز میں نے کتاب آپ کو بیچی ہے 1000 روپے کی نقد، وہ تو چلو جائز ہے ہی ہے، ادھار بیچی ہے، وہ کہتا ہے پیسے بعد میں دوں گا، کب دے گا یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ مدت اس کی معلوم ہونی چاہیے، مجھول نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا وہ یوں کہہ کے چلا جاتا ہے چپڑے دے باری دے ایسا، سنیے مثال، ہمارا سراکی میں ایک چھوٹی سی پھل نما ایک چیز ہوتی ہے سبز رنگ کی، تربوز کی طرح بالکل چھوٹی سی، اس کو چبڑ کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اچھا چبڑ کہتے ہیں۔ چبڑ کی باری کا مطلب ہوتا ہے جب چبڑ کی فصل کٹے گی ڈھیریاں لگیں گی، جیسے گندم فصل کرتی ہے ڈھیری لگ جاتی ہے، تو اس موقع پر دوں گا، اس کی فصل نہ کٹتی ہے نہ ڈھیریاں لگتی ہے، تو ایسے کی آسان مثال یہ لے لیں، ایک یوں کہتا ہے کہ جب بارش آئے گی تب دوں گا پیسے، کوئی پتہ نہیں نا بارش کب آئے گی، یہ درمیان میں کتنی مدت ہے بارش آنے تک، مدت مجھول ہے، بیع ناجائز۔ نیچے مثال لکھی ہوئی کا قدوم الحاج، جب حاجی آئیں گے تب دوں گا، اس زمانے میں ناجائز تھا، اب جائز ہے۔ اب تو حاجیوں کے منٹ سیکنڈ لکھے ہوتے ہیں کہ واپسی فلائٹ کتنے بج کر کتنے منٹ پہ ایئرپورٹ پہ پہنچے گی، پتہ ہوتا ہے، اور پہلے حاجی جاتے تھے پیدل، اب حاجیوں نے حج کر کے واپس آنا ہے، کچھ نہیں پتہ، واپسی 4 مہینے میں آتے ہیں، 5 مہینے میں آتے ہیں، 3 مہینے میں آتے ہیں، تو مہینوں کا فرق پڑتا تھا، اب تو منٹوں کا بھی نہیں پڑتا کیونکہ جہاز اب اڑ گیا، اس کے بعد وہ ایگزیکٹ ٹائم پر نیچے پہنچے گا، کیونکہ اس کے بعد یا شہادت ہے یا وطن ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ راستے میں بریک لگا کے گاڑی روک گئی بھی، پیٹرول ختم ہو گیا کھڑی ہوئی ہے بربت کسی ٹائم آ جائے، چائے شائے پی رہے ہیں۔ اچھا یہ جائز ہے بیع، ادھار ہو یا نقد و دلیل لإطلاق قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول مطلق ہے، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، مطلق ہے، یعنی چاہے وہ بیع نقد کے بدلے میں ہو چاہے ادھار کے بدلے میں ہے، تو بیع تو جائز ہے۔ وعنہ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وارد ہے، انہ اشتری من یہودی طعاما الی اجل ورہنہ درعہ، کہ ادھار خریدنا حضور علیہ السلام ثابت ہے، آپ نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مدت تک، یعنی ادھار خریدا ایک مدت متعین کی، ورہنہ درعہ، اور اس میں آپ نے زرہ رکھوا دی۔ یہاں ہے تو ایک ضمنی بات لیکن بڑی دلچسپ ہے، مفید ایمان ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے غلہ کیوں لیا ہے، خریدا ہے، کسی مسلمان سے خرید لیتے، اس کے پاس ہی زرہ رکھوا دیتے۔ جی اس کا جواب مولانا احسان صاحب دیا کرتے تھے، اور میں نے کی پڑھا بھی صحیح، درس الہدایہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو چونکہ ایمان کا دینی فائدہ ہوا تھا، جن سے دینی فائدہ ہو جائے ان سے دنیاوی نفع نہیں اٹھانے چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز ادھار پر دینا اگلے کا ایک لحاظ سے احسان بھی ہوتا ہے، اور پھر جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو رکھ رکھاؤ بھی کرتا ہے اگر آپ سے عقیدت اور محبت ہو تو مولانا احسان فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے ایک یہودی سے کوئی چیز لے کر اپنی زرہ رکھوائی ہوئی تھی، کہتے ہیں نا وہ کسی عبد الرحمن بن عوف سے لے لیتے آپ، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کو آپ سے دینی فائدہ پہنچا تھا، تو جس کو دین سکھاؤ اس سے دنیا کا نفع نہ اٹھاؤ، سمجھ گئے اس بات کو۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، نام تو مجھے یاد نہیں رہا، وہ کسی علاقے میں گئے درس دیتے تھے تو ان کی بڑی درس کی اچھا چرچا تھا، تو دکانیں بدل کر وہ سودے خریدتے تھے جتنے دن ٹھہرے رہے، ایک دکان پر جاتے تو وہ پہچان لیتے، اچھا یہ وہی صاحب تھے جو درس دیتے ہیں، جب وہ چلے گئے چیز خرید کر پھر مجھے بتایا کیوں نہیں، اگلے دن پھر اس دکان پہ نہیں جاتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ریٹ کم کر دے، اور ریٹ کم کرنا اس لیے ہوگا کہ اس کو مجھ سے دینی نفع پہنچے، اس دینی نفع کے بدلے میں مجھے وہ دنیاوی نفع دے رہا ہے، تو دین کے بدلے میں ہم نے دنیا نہیں کمانی۔ تو یہ ایک اس میں دلچسپ بات ہے۔
ایک اس میں اور اہم بات ہے ضمناً، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی عمر 260 سال ہوئی، سلمان فارسی کی، تو یہ تورات کے عالم تھے، انہوں نے کتابوں میں پڑھا، ایران میں رہتے تھے، انہوں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، وہ ایک پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں کی زمین ہوگی، پتھریلی ہوگی، وہاں مبعوث ہوں گے۔ تو وہ اس طلب صادق میں نکل پڑے، میں وہ علاقہ ڈھونڈتا ہوں کون سا ہے، کہاں ہے، تو وہاں پہنچ جاؤں گا اور وہاں جا کر ملاقات کروں گا، ایمان لے آؤں گا۔ ان کی عمر غیر معمولی بڑی تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی تھے اور حضور کے صحابی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعض صحابہ کو، جس کو حواری کہا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حواریوں کو انہوں نے دیکھا تھا، تو یہ ان کے تابعی بن گئے اور حضور علیہ السلام کے ڈائریکٹ صحابی بن گئے۔ تو یہ وہاں سے آ رہے تھے، تو اکیلے تھے، راستے میں کوئی قافلہ ملا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا بندہ ہاتھ لگ گیا، اس کو بیچ ہی دیتے ہیں، زمانہ تھا غلاموں کا۔ انہوں نے کوئی پکڑا کے بازار میں جا کر کہا ہمارا غلام ہے، اس کو بیچتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر انہوں نے تو پتہ نہیں کہا نہ کہو نہ، ایسے موقع پر جب لوگ کسی کو چوری کر کے، یعنی اس کو لوٹ کر، اس کے جسم کو لوٹ کر جا کر بیچ دیتے تھے نا، تو کہتے تھے اس غلام میں ایک نقص ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نا غلام نہیں مانتا، یہ اس میں خامی ہے، باقی یہ غلام ٹھیک ہے۔ تو اس کو بیچ دیتے تھے، وہ کہتا رہتا تھا بھی میں غلام نہیں ہوں، میں غلام نہیں ہوں، کہتا مجھے پہلے پتہ تھا تیرے اندر یہ خامی ہے۔ تو انہوں نے نا اس کو بیچ دیا، وہ بکتے بخاری شریف میں 10 سے زیادہ ہاتھوں میں بکے اور بکے اور بکے، بالآخر ایک یہودی نے خریدا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ خرید کر مدینہ لے آیا، اپنے باغ میں ان کو رکھا، ان سے کام کرواتا اور ان کا سر مونڈ دیا۔ جب بھی کوئی آقا کسی غلام کو خریدتا تھا تو اس کا سر مونڈ دیتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے سامنے تیری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سر منڈانا انسان کی طرح عزت کے خلاف ہوتا ہے کہ کوئی زیب و زینت کی چیز ہی سر پہ نہیں رہی، جبکہ بال انسان کی زینت ہوتے ہیں۔ سر مونڈ کے اس کو غلامی کا احساس دلایا جاتا تھا، اسی لیے حج کے موقع پر سر مونڈا جاتا ہے، تاکہ انسان اللہ کے سامنے پورا غلامی کا ثبوت دے کہ یا اللہ میں افیسر، سیٹھ، مالدار، عہدیدار، بادشاہ، سب کچھ اپنے علاقے میں ہوں گا، تیرے در پہ چل کر آیا ہوں، تیرا غلام ہوں، یہ دیکھ سر منڈا رہا ہوں۔ تو وہ اس کو لے آئے مدینہ میں، تو یہ وہاں کام کرتے تھے۔ انہی دنوں میں اللہ کی طرف سے نظام چلا ہوا تھا، طلب صادق کو تو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے آئے، بڑا چرچا ہو گیا، مسلمانوں کا نبی آ گیا، نبی یہ مجلس میں آنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سے ان کی مناسبت بھی ہو گئی، نام سے بھی واقفیت ہو گئی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 3 نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں۔ تو ایک دن یہ تھال کھجوروں کا بھر کے لائے، حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، جب تھال کھجوروں کا بھر کے لائے تو بڑا کپڑا ڈالا ہوا تھا، آپ نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ کے لیے لائے۔ تو آپ نے فرمایا سلمان ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک، لے کے چلے گئے، دل میں کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی، وہ نشانی یہ تھی کہ نبی صدقہ نہیں کھاتے۔ پھر کچھ دن بعد پھر تھال کھجوروں کا لائے، تو یہ کیا ہے؟ کہا جی ہدیے کی کھجوریں لائے ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، لے لیا آپ نے۔ تو انہوں نے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوگی کہ نبی صدقہ لے گا، ہدیہ نہیں لے گا، صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ لے گا۔ اب تیسری نشانی تھی ایسی کہ وہ خود پوری کر نہیں سکتے تھے، کرا نہیں سکتے تھے۔ اب 2 نشانیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سچا نبی ہے نہ۔ یہ دوسری تھی اس کی، دوسری آئی تو مہر نبوت دیکھی، صدقہ لیتے ہیں ہدیہ نہیں لیتے، تو صدقہ تو اللہ کے نبی نے نہیں لیا تھا، تو ہدیہ دیا تو وہ لے لیا، یہ ایک نشانی تھی۔ دوسری دفعہ آپ کی قمیص مبارک اتری ہوئی تھی، کندھوں کے درمیان میں آ کر دیکھا تو مہر نبوت تھی، چھوٹا سا آپ کا گوشت مبارک بڑے حسین طریقے سے ابھرا ہوا تھا، جسے محمد رسول اللہ نظر آتا تھا، یہ مہر نبوت تھی۔ تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ جسم مبارک ایسے ابھرا ہوا تھا اور محمد رسول اللہ اس کو نظر آتا تھا، انہوں نے کہ دوسری نشانی بھی پوری ہوگی۔ اب تیسری نشانی یہ خود پوری نہیں کرا سکتے تھے، وہ یہ ہے کہ اس نبی کی نشانی یہ ہوگی جب ان سے کوئی معاملہ کرے گا اور وہ سختی کرے گا، اس کی جتنی سختی بڑھے گی نبی کی اتنی نرمی بڑھے گی۔ اب یہ تو دل میں سمجھ چکے ہیں کہ سچا نبی ہے، اب نبی کے ساتھ کیسے سختی کروں یہ تو بے ادبی ہے۔ تو اب وہ انتظار میں رہے، آپ کی مجلس میں زیادہ رہنا شروع کر دیا۔ کوئی ایسا موقع ہے، ایک دفعہ ایک یہودی آیا، کہنے کہ آپ نے مجھ سے 2 مہینے کی مدت، 2 مہینے کے ادھار پر چیز لی تھی، اس کے پیسے دو۔ تو آپ نے فرمایا بھی 1 مہینہ بھی باقی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس چیز لی تھی میری تھی، مجھے واپس کرو۔ آپ اس کو پیار سے کہتے رہے، وہ سختی میں اور اکڑنے لگی، وہ جیسے جیسے سختی میں بڑھتا گیا، میرے آقا ویسے ویسے جھکاؤ میں بڑھتے گئے۔ اس نے جب سختی کا عروج کر دیا، میرے نبی نے نرمی کا عروج کر دیا،
سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول، تیسری بھی پوری ہو گئی۔ ہمارے ہاں کوئی سختی میں بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں بازو سیدھے کر لیتے ہیں، اوقات میں رہے اپنی، مجھے سمجھا گیا تو نے، میں چپ کر کے بیٹھا تھا تو سر پہ چڑھ رہا ہے، مولوی سمجھ رکھا ہے مجھے تو، اب ہاتھ بڑھایا نا تو انجام دیکھ لے گا۔ ہاں میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ہمیں مولوی سمجھا ہوا ہے، اب تمیز سے بات کرنا۔ ہمارا یہ رویہ نا، یہ ان کا رویہ ہے ناراضگی، معاف کرنا، سب کی بات نہیں کر، عموماً جو علماء ہیں، مولوی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، جماعت میں وقت بھی لگایا ہوا ہے، مسجد کے امام خطیب بھی ہیں، یہ وہ ہیں، سارے نہیں لیکن بہت سارے، ان میں اخلاق نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں بھائی یار مولوی کو بالکل انہوں نے کوئی لگا سمجھا ہوا ہے، فرلو سمجھا ہوا ہے، جیسے ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہوں، جو چاہو مولوی کو تون کے رکھ دو، اس کو کوئی تمیز سے بات کرے۔ ہم اس کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، اللہ کے خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بے ادبی ہوتی تو آپ اس کو برداشت فرماتے تھے۔ جس نبی کی بے ادبی کفر ہے، جس نبی کی بے ادبی کفر ہے، وہ نبی بے ادبی برداشت کر جاتا تھا۔ تو ہماری تو بے ادبی کیا، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارا ادب کیا جائے، تو بے ادبی کہاں سے آئے گی؟ تو کوئی سختی کرے تو ہم نے آگے سے نرمی کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ سختی کرے، سخت سست بول دے، کوئی بات نہیں، بیٹا بول دے کوئی بات نہیں، شاگرد بول دے کوئی بات نہیں، ملازم بول دے زیادہ سر پہ چڑھ رہا ہے، کاروبار کو خراب کرے، معذرت کر لے، بدتمیز بد اخلاق ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے کہہ دیں بھائی ہمیں لڑنا الجھنا نہیں آتا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اپنی ملازمت ڈھونڈ لیں، تو آپ اس طرح کر لیں۔ شاگرد کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اللہ یہ ہم سب کو توفیق دے، جب ضرورت اس کی پیش آئے۔ یہ اخلاق نبوت کے ہیں۔ چلو اس ضمن نہیں آ گیا تھا لیکن انشاءاللہ مفید تھا۔ ولا بد یکون الاجل معلوما، اور یہ ضروری ہے کہ اجل معلوم ہو۔ کیوں معلوم ہو؟ کیونکہ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ عن التسلیم الواجب بالعقد، کیونکہ اگر اجل میں جہالت ہوگی تو یہ جہالت اس سپردگی سے مانع ہوگی جو سپردگی عقد کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔ عقد کی وجہ سے قیمت کو سپرد کرنا واجب ہو جاتا ہے نا۔ جب میں نے کہا میں نے آپ کو کتاب 1000 کی بیچ دی، آپ نے کہا میں نے قبول کر لی، اب ثمن کو سپرد کرنا واجب ہو گیا ہے، اور جب جہالت ہوگی مدت میں تو وہ سپردگی نہیں ہوگی۔ مثلا کہے گا جی جب بارش آئے گی پھر دوں گا، اب بارش پتہ نہیں کب آئے گی، جو قیمت سپرد کرنا واجب تھا وہ سپردگی مجھے مل ہی نہیں رہی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جھگڑے کا۔ وہ کیسے؟ فہذا یطالبہ بہ فی قریب المدہ، یہ اسے مانگے گا قریب مدت میں۔ وہذا یسلمہ فی بعیدہا، جب مدت متعین ہی نہیں کی، مثلا یوں کہا کہ یار ٹھیک ہے دے دے، ادھار پہ لے کے جا رہا ہوں، پیسے دے دوں گا کبھی، یا جب آئیں گے دے دوں گا، یا پیسے دے دوں گا کون سے کھا رہا ہوں، لیکن مانگی ادھار ہے، تو ایسی صورت میں پھر 2-4 دن تو میں برداشت کر لوں گا، پھر میں اس کے سر ہو جاؤں گا، بھی چیز دے، میں قریب مدت میں مطالبہ کروں گا اور وہ بعید مدت سپرد کرے گا، جھگڑا ہو جائے گا نا، کیونکہ مدت تو متعین ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے نیچے لکھا فہذا یطالبہ بہ، ہذا کا مرجع ہے بائع، مشار الیہ ہے، یطالبہ، ہو کی ضمیر جاری ہے مشتری کی طرف، بہ کی جاری ہے ثمن کی طرف۔ بنائے والے ضمیروں کے مرجع بڑے اچھے لکھتا ہے، نفس کتاب کو سمجھنے کے لیے بڑی مفید ہے۔ تو فالبائع یطالب المشتری بثمن فی قریب المدت والمشتری یسلم فی بعیدہا، ومن اطلق ثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد۔ ومن اطلق الثمن، جس آدمی نے ثمن کو مطلق رکھا، بائع میں مطلق رکھا کیا مطلب؟ یعنی یوں کہا 10 درہم کے بدلے میں، یہ مطلق ہے، مطلق رکھا اور آگے اس کی یعنی مقدار بیان کرنے کے بعد اس کا وصف بیان نہیں کیا۔ وصف کیسے بیان نہیں کیا؟ جیسے جید ردی وصف ہوتے ہیں، ایسے عراقی، بخاری، بختی، یہ بھی اوصاف ہیں درہموں کے، ان میں سے کوئی ہلکے ہوتے ہیں کوئی اچھے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شہر میں عراقی درہم بھی چل رہے تھے، بخاری درہم بھی چل رہے تھے، ہر قسمی درہم چلتا تھا درہمی، اس نے کہا 10 درہم کے بدلے میں خریدی، اور آگے یہ نہیں بتایا کہ 10 درہم بخاری ہوں گے یا عراقی ہوں گے، مطلق رکھا، تو اب کیا ہوگا؟ کان علی غالب نقد البلد، تو یہ شہر کے اندر غالب کرنسی ہے اسی پر اس کو معمول کیا جائے گا، یعنی اکثر تو چلتی ہے عراقی درہم، کہیں کو لوگ بخاری سے بھی لے لیتے ہیں، تو پھر اس کو ہم عراقی درہم ہی سمجھیں گے، اگرچہ اس نے مجہور رکھا تھا، وصف بتایا نہیں،
لیکن کوشش ہوگی کہ عقد کو جائز قرار دیا جائے. یہ جائز ہو جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَف، کیونکہ جو غالب کرنسی ہے یہی معروف ہے. اور المعروف کالمشروط، جو چیز معروف ہو ایسے جیسے اس کی شرط لگا دی گئی ہو. وَفِيهِ، اور غالب نقد بلد میں التحری للجواز، اس میں جواز عقد کی تلاش بھی ہے. تحری تلاش طلب، یعنی اگر ہم اس کو غالب کرنسی پر معمول کر دیں تو اس میں عقد کے جائز ہونے کو گویا ہم تلاش کر رہے ہیں. اور مسلمان کی بات کو حتی الامکان جواز کی طرف پھیرنا چاہیے. فَيُصْرَفُ إِطْلَاقُ الثَّمَنِ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ کا مطلب غالب نقد، لہذا ثمن کے مطلق ہونے کو یصرف کا ضمیر جائے گی اطلاق و ثمن کی طرف، جیسا کہ بنائے میں ہے. اطلاق کے ثمن کو پھیر دیا جائے گا غالب نقد بلد کی طرف، جو غالب کرنسی چل رہی ہے. اس کے ہمارے زمانے میں مثال یوں بن سکتی ہے، جیسے مثلا آپ حج پر جائیں، عمرے پر، تو وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے ریالوں سے، لیکن دکاندار عام طور پر ڈالر بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی کرنسی ہے جو ہر جگہ چل جاتی ہے اور اس کا ریٹ بھی ذرا مضبوط ہوتا ہے. تو اگر کوئی دکاندار اگلے سے کہے کہ یار یہ مجھے 100 کی دینا، اور وہاں خیر یہ مثال یوں تو نہیں فٹ ہو سکتی کہ 100 ریال کی بجائے 100 ڈالر دے دے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ریال بھی چل رہی ہے اور ڈالر بھی چل رہا ہے. تو کسی نے کہا جی میں نے 100 کی بیچی، اس نے کہا جی خرید لیجیے، پیسے دینے لگے، وہ اس نے کہا جی ڈالر 200، دیکھا کہ جی میں تو آپ کو 100 ریال دوں گا. تو ریال جو ہے نا وہ غالب نقد بلد ہے، اسی میں چلتا ہے، تو وہ ریال ہی مراد ہوں گے. وہ یہ نہیں آگے سے کہہ سکتا جی میں تو ڈالر ہی لوں گا، ہم تو بعض دفعہ گاہکوں کو ڈالروں میں بھی بیچتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، اگر شہر میں کرنسیاں مالیت میں ہی مختلف ہوں، مالیت میں مختلف ہوں، یہاں یہ قید لگانا بھی ساتھ ضروری ہوگی. کون سی قید؟ اس قید کا لگانا ضروری ہوگا. یہ صورتحال تب ہوگی ان كانت النقود مختلفة، اگر شہر میں چلنے والی کرنسی مالیت میں مختلف ہے اور شہر میں مختلف قسم کے درہم چل رہے ہیں، عراقی، بخاری، سمرقندی وغیرہ رائج ہیں، اور صورتحال یہ کہ ان کی باہمی مالیت بھی مختلف ہے اور ان میں سے کوئی غالب نقد بلد بھی نہیں ہے، بلکہ سب کا رواج برابر ہے. اوپر والے مسئلے میں بھی مالیت میں اختلاف ضرور تھا، لیکن کوئی ایک غالب نقد بلد تھی. یا مالیت میں اختلاف ہے مگر کوئی غالب نقد بلد نہیں ہے، تو بیع فاسد ہو جائے گی. الا ان یبین احدھا، مگر یہ کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی وضاحت کرے. کو جی میں نے 10 درہم کے بدلے میں خریدا اور 10 درہم سے مراد میرے عراقی درہم ہے، اب ٹھیک ہوگا. یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ بیع فاسد ہو جائے گی. ھذا اذا کان کل فی الرواج سواء، یہ اس وقت ہے جب سارے رواج میں برابر ہوں. رواج سے مراد چلنے میں، استعمال میں، یعنی سارے درہم چلنے میں برابر ہیں. یہ نہیں کہ کوئی زیادہ چل رہا ہے کوئی کم چل رہا ہے، جیسے ریال زیادہ چل رہا ہے ڈالر کم چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. عراقی، بخاری، سمرقندی سب برابر چلتے ہیں. تو اس صورت میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ لأن الجہالۃ مفضیۃ الی المنازع، کیونکہ یہ تو جہالت مفضی الی النزاع ہو جائے گی. وہ کہے گا کہ جب سارے برابر چل رہے ہیں، کوئی غالب نقد بلد بھی نہیں ہے اور مالیت میں مختلف ہے، تو دکاندار کہے گا وہ والے دو جس کی مالیت زیادہ ہے، اور گاہک کہے گا وہ دوں گا جس کی مالیت کم ہے. الا ان ترتفع الجہالۃ بالبیان، ہاں یہ 2 صورتیں ہیں جن صورتوں میں اس عقد کو جائز کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ جہالت مرتفع ہو جائے بیان سے، یعنی پہلے کہا 10 درہم، پھر کہا جی بھائی عراقی درہم، وہیں وضاحت کر دی مجلس میں، تو اب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اب جھگڑا نہیں ہوگا. او یکون احدها اغلب و اروج، یا یہ کہ ان کرنسی میں سے ایک کرنسی وہ غالب نقد بلد ہو یا اروج ہو، یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے، جو زیادہ چل رہی ہو پھر ٹھیک ہے. فحینئذ یصرف الیہ تحریا، الیہ کی ضمیر جائے گی اغلب و اروج کی طرف، تو پھر اس وقت اس کو اغلب اور اروج کی طرف پھیر دیں گے جواز کو تلاش کرتے ہوئے. ہم کہیں گے چلو اسے عقد تو جائز بنتا ہے نا، تو ٹھیک کر دیں گے. وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ، یہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا اس وقت ہے جب مالیت میں مختلف ہوں، 10 درہم کے اور 10 درہم مالیت میں مختلف ہیں. عراقی درہم کے پیسے زیادہ ہیں، بخاری کے کم ہیں. تو اذا كانت مختلفة في المالیہ فإن كانت سواء فيها، اگر یہ نقود یعنی کرنسی مالیت میں برابر ہو، مالیت میں بھی برابر ہے، چلنے میں بھی برابر ہے. اس کی آگے پہلے جزا پڑھ لو، پھر درمیان کی بارہ پڑھیں گے کہ سنائیے. فإن كانت سواء فيها جاز البيع اذا اطلق اس اسم الدرہم قضا قالو. سمجھ گئی عبارت کو؟ درمیان والی بات میں سمجھاتا ہوں. جب وہ جو نقود کرنسی ہے
وہ مالیت میں برابر ہو تو پھر بے جائز ہو جائے گی کب؟ اذا اطلق اسم درہم، جب لفظ درہم بولا ہو، اطلق کا معنی بولا ہو، جب لفظ درہم بولا ہو تو پھر اس صورت میں یہ بے جائز ہو جائے گی۔ وَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَا قُدِّرَ بِهِ، آگے پھر میں تشریح کرتا ہوں، اب پیچھے ہو، یہ میں آپ کو اصل میں شرط و جزا آپس میں جڑوانا چاہتا تھا، درمیان میں جملہ لمبا ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ سَوَاءً فِيهَا، اگر وہ مالیت میں برابر ہوں، نام اگرچہ الگ الگ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسے کالثنائی والثلاثی والنصرتی اليوم بسمرقند، مصنف اپنے زمانے کے لکھ رہے ہیں جیسے آج کل ہمارے زمانے میں سمرقند کے اندر ثنائی درہم چلتا ہے، ثلاثی چلتا ہے، نصرتی چلتا ہے۔ کسی نے کہا جی آپ کو اتنے ثنائی درہم دوں گا، یا کہا اتنے ثلاثی درہم دوں گا، یا اتنے نصرتی درہم دوں گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ثنائی کہتے ہیں 98 کو، ایک درہم میں 2 دفعہ درہم لو، ثنائی اثنین سے، جیسے ہمارے 98 ہوتے ہیں، کوئی کہ آپ کو 20 98 دوں گا تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ثلاثی ایک درہم کے 3 حصے کر لو، نصرتی پورا درہم، اس نے اس طرح اس کو بتا دیا جیسے کہ آج کل سمرقند میں چل رہا ہے، ان میں مالیت برابر ہوتی ہے۔ والاختلاف بین العدالی بفرغانہ، یہ جملہ معترضہ ہے، والاختلاف بین العدالی بفرغانہ، عدالی درہم کو کہتے ہیں، درہم کو جیسے عربی میں لفظ درہمن کہتے ہیں ایسے اس کی جمع عدالی بھی آتی ہے۔ تو جو درہم ہے ان درہموں کے درمیان اختلاف ہے فرغانہ میں، بفرغانہ تھا یہ خبر ہے اور الاختلاف مبتدا ہے۔ فرغانہ میں درہموں کے درمیان اختلاف ہے، سمرقند میں درہموں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، ان کی قیمت ایک جیسی بنتی ہے، لیکن فرغانہ نامی علاقے میں درہموں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جاز البیع اذا اطلق اسم درہم، جب لفظ درہم آپ نے بول دیا وہاں تمام درہم مالیت میں برابر ہوتے ہیں، ثنائی ہے، ثلاثی ہے، نصرتی ہے، ان سب کی مالیت برابر ہوتی ہے، ان میں فرق نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بیع جائز ہو جائے گی۔ وَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، تو پھر اس کو پھر وَيَنْصَرِفُ اور پھر جائے گا اس کی طرف مَا قُدِّرَ بِهِ جو مقدار مقرر کی گئی ہے، مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ جس نوع کی بھی ہو، مثلا اس نے ثنائی کہے تھے کہ آپ کو 50 ثنائی درہم دوں گا، 50 نصرتی درہم دوں گا، تو جو اس نے بول دیے ہیں وہی درہم دے دیے جائیں گے۔ لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَةَ، اس لیے کہ یہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ولا اختلاف فی المالیتی، اور مالیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنے بھی ثنائی چل رہے ہیں سب ایک جیسے ہیں، جتنے نصرتی ہیں سب ایک جیسے ہیں، 50 نصرتی ہو جائیں تو 25 پورے درہم بن جاتے ہیں، سمجھ گئی اس بات کو، اور جتنے ثنائی درہم چلتے ہیں سب کی مالیت برابر ہی ہے۔ لیکن فرغانہ میں جب یہ درہم بولے جائیں گے تو وہاں مالیت میں فرق پڑ جاتا ہے، وہاں یہ حکم نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُقَایَلَةً وَمُجَازَفَةً، اور غلے کی بے اور اناج کی بے، دانے کی بے، حبوب دانے جیسے گندم ہے، چاول ہے، اور طعام کوئی بھی غلہ اناج ہے جیسے بھنڈی ہے، توری ہے، کوئی بھی غلہ اناج، غلے کی اناج اور دانوں کی غلے کی بے اور دانوں کی بے یہ جائز ہوتی ہے مقایلتاً و مجازفتاً، چاہے آپ اس کو قائل کر کے دیں اور چاہے آپ اس کو اٹکل سے بیچیں، اشارے سے بیچیں۔ مقایلتاً یہ قیل کی مقدار، جیسے آپ کو میں 20 کفیز دوں گا، ہمارے زمانے میں چونکہ قیل ہی نہیں ہے، یہ موزونی ہے، مثلا آپ کو 20 کلو گندم دوں گا یا 20 کلو کوئی دانے لے لو مکئی، کوئی ایسی چیز، یہ 20 کلو آپ کو گندم دوں گا اتنے پیسے لوں گا، یہ مقایلتاً بے ہوگی، یہ جائز ہے۔ مجازفتاً بھی جائز ہے، اٹکل سے۔ مجازفتاً کیسے جائز ہوگی بھائی؟ ایسی اٹکل سے کہہ دیا کہ یہ ڈھیری آپ کو بیچوں گا، ھذا اذا باعہ بخلاف جنسی، مجازفتاً بے کرنا تب جائز ہوگا جب اس کو خلاف جنس بیچا جائے، مثلا یہ ایک ڈھیری پڑی ہے گندم کی، تو اور ادھر سے دوسری ڈھیری پڑی ہے چاول کی، اب مجازفتاً جائز ہے، جنس خلاف ہو گئی ہے نا، میں کہوں گا یار یہ جتنے بھی چاول ہیں نا، جتنی بھی گندم ہے نا، میں نے آپ کو بیچا ہے ان چاولوں کے بدلے میں وہ سامنے جتنے بھی پڑے، یہ اٹکل سے بیچا نا، پتہ نہیں مقدار کتنی ہے، تو یہ جائز ہوگا۔ حدیث کی وجہ سے آپ نے فرمایا اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدا بيد، جب دو نوع مختلف ہو جائیں، ادھر گندم اور ادھر چاول ہیں، تو جیسے چاہو بیچو، بعد اس کے کہ ہاتھ در ہاتھ ہوگا تو اسی مجلس میں، لیکن مقدار کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، یہ اگر گندم مثلا 20 کلو اور چاول 18 کلو نکلے تو کوئی حرج نہیں۔ بخلاف ما اذا باعه بجنسه مجازفتاً، برخلاف اس صورت کے جب اس کو اسی کی جنس کے عوض بیچا مجازفتاً، بین الصور فانه لا يجوز، جائز نہیں ہے۔
گندم کی ڈھیری پڑی ہے، ادھر بھی گندم کی ڈھیری پڑی ہے، میں نے بغیر وزن کیے ایسے کہتے یار یہ گندم کی ڈھیری میں نے آپ کی اس گندم کی ڈھیری کے بدلے بیچ دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا خرابی آئے گی؟ اس میں ربا آئے گا۔ تو یاد رکھو اس میں ربا نہیں ہوگا، اس میں احتمال ربا ہوگا، اس لیے کہ اگر بالفرض وہ دونوں برابر نکلتی ہیں تو پھر ربا نہ ہوا۔ ہاں زیادہ نکلے گی تو ربا ہوگا نا، باہر ربا کا احتمال تو ضرور ہے، اس نے کہا یہ جائز نہیں ہے لما فیہ من احتمال الربا، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَعْنِيَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو جہالت ہے یہ تسلیم و تسلم سے مانے نہیں ہے۔ مانے کس لحاظ سے نہیں ہے؟ وہ مانے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ دونوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈھیری اس نے بیچی ہے، ادھر بھی اس نے کہا ڈھیری بیچی ہے، تو یہ مجہول ہے، تو اس میں کوئی جھگڑا تو ہوگا نہیں۔ جھگڑا تو تب ہوگا کہ میں اس کو کہوں یہ 10 کلو ہے، بعد میں نکلے 8 کلو، جب میں نے کہا یہ کہ یہی والی ڈھیری ہے، تو اس میں وہ مفضی الی النزاع نہیں۔ یہ جہالت تسلیم اور تسلم سے مانے نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہوگا، جتنی ڈھیری ہے لے لو، وہ ڈھیری مجھے دے دو۔ فشابہ جہالت القیمتی، فشابہ کا فعل ہوگا جہالت المجازفہ، مجازفت میں جو جہالت ہوتی ہے، مجازفت میں جہالت تو ہوتی ہے، پتہ تو نہیں ہوتا یہ گندم جو خرید کے جا رہا ہوں کتنی ہے، لیکن یہ جہالت مشابہ ہوگی قیمت کی جہالت کی۔ جیسے جب کسی چیز کی قیمت مجہول ہو تو بیع جائز ہو جاتی ہے، اسی طرح یہاں مجازفت میں بھی مقدار اگر مجہول ہو تو بیع جائز ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیمت مجہول ہونے سے تو بیع جائز نہیں ہوتی، تو کیا جواب ہے؟ وہ یہ کہ ثمن مجہول ہو تو بیع ناجائز ہوتی ہے، قیمت مجہول ہو تو بیع ناجائز نہیں ہوتی۔ اور ثمن اور قیمت فرق آپ جانتے ہیں، ایک آدمی بازار میں خریدنے کے لیے گیا سیب، اس نے کہا جی 200 روپے کلو، 200 روپے ثمن ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ بازار میں اس کا ریٹ 180 روپے کلو ہے، یعنی یہ قیمت مجہول ہے نا اس کے لیے، اس کو بازار کی قیمت نہیں معلوم لیکن ثمن معلوم ہے، تو قیمت اگرچہ مجہول ہے لیکن بیع جائز ہوگی۔ تو اسی طرح جس طرح قیمت کے مجہول ہونے کے باوجود بیع جائز ہوتی ہے، یہاں بھی مجازفت کی جہالت کی صورت میں مقدار اگرچہ مجہول ہے لیکن پھر بھی بیع جائز ہو جائے گی۔ اور ثمن اور قیمت کا فرق آپ جانتے ہیں، متباعان عاقدین آپس میں جو ریٹ طے کر لیتے ہیں وہ ثمن ہوتا ہے، اور بازار میں جو اس کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے وہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی، وہ قیمت ہوتا ہے۔